نسیم اختر صدیقی اکیڈمی اور بیت القرہ کے پروگرام ایک ہی دن منعقد ہوئے۔ دونوں پروگرام ایسے ہیں جن کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ 3 ستمبر کو عروس البلاد سے تشریف لائے معروف شاعر ڈاکٹر واصف یار خان نے نسیم اختر صدیقی اکیڈمی کے بینر تلے اپنی شرکت درج کرائی۔ ماس کمیونیکیشن سینٹر قیصر باغ میں شعری ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یہ بے تکلف ادبی تقریب قریب 4 گھنٹے چلی۔ صدارت مشہور ربائی گو ڈاکٹر سنجے مصرا شوق نے کی۔ مہمان اعزازی ڈاکٹر واصف یار خان کی شاعری، شخصیت اور گفتگو نے اہل محفل کو متاثر کیا۔ انہوں نے اپنے تاثرات میں کہا، لکھنؤ کے تہذیبی رویے آج بھی متاثر کن ہیں۔ یہاں زبان کی باریکیوں پر خاص نظر رکھی جاتی ہے۔ صاحب دیوان شاعر فاروق جاذب نے کہا، دونوں زبان کے شعراء یعنی ہندی اردو کے شعراء جب ایک بینر کے نیچے یکجا ہوتے ہیں تو دونوں ہی کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعرہ ڈاکٹر نسیم نکھت نے نسیم اختر صدیقی اکیڈمی اور اس کے ذمہ داران کے جذبے، خلوص اور لگن کی ستائش کی۔ شاعر و صحافی رضوان فاروقی کے مطابق تازہ ہواؤں کا استقبال ہوتے رہنا چاہیے۔ ان کی شاعری میں تازگی اور توانائی ہے۔ صدر پروگرام ڈاکٹر سنجے مصرا شوق نے ڈاکٹر واصف یار خان سے بہتر توقعات کا اظہار کیا اور کہا، ان کی شاعری میں دم ہے۔ شعراء کے علاوہ مخصوص شرکاء کے نام اس طرح ہیں: احسن قدوائی، محمد نعیم، نسیم بانو، رخسانہ، گلنار بانو، رئیس احمد، اندر پرکاش سریواستو وغیرہ۔ منتخب کلام درج ذیل ہے: ریگزاروں کی ہتھیلی پہ بھی گلکاری کی، ریگزاروں کی ہتھیلی پہ بھی گلکاری کی، دشت میں ہج رہی وصل کی تیاری کی۔ شہباز تعلیم۔ ڈاکٹر نسیم نکھت فرماتی ہیں، سانس کا کچا سا دھاگا یہ اگر ٹوٹ گیا، سانس کا کچا سا دھاگا یہ اگر ٹوٹ گیا، پھر خدا جانے کہاں اور کدھر جاتے ہیں۔ سورج کوئی منور ہے بزم میں، سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی۔ نصیر احمد نصیر۔ ان کا یہ شعر اس لیے بھی پسند کیا گیا کیونکہ صاحب اعزاز جناب واصف یار خان کے اعزاز میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا جو ان پہ منطبق ہو رہا تھا۔ دنیا تجھے تسلیم کرے گی لیکن، دنیا تجھے تسلیم کرے گی لیکن، لازم ہے ہر ایک شعر میں فنکاری ہو۔ یہ ربائی کا شعر ہے۔ جناب سنجے مصرا شوق جو محفل کے صدر تھے، اس شعر کو بطور خاص سنا گیا اور لکھنؤ کے بیشتر روزناموں نے اپنی سرخی میں سجایا۔ ڈاکٹر واصف یار خان جو مہمان اعزازی تھے، ان کا شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ہر ایک دانے تسبیح پر یہ لکھا ہے، ہر ایک دانے تسبیح پر یہ لکھا ہے، تمہارے نام سے اچھا کوئی بھی نام نہیں۔ اطہر لکھنوی بہت دنوں کے بعد نشستوں میں نظر آئے، ان کا یہ شعر پسند کیا گیا۔ مجھ کو اڑا گیا ہے قناعت کی وہ ردا، میں سن کے کیا کروں گا سکندر کے تذکرے۔ شروتی بھٹاچاریہ کا شعر بھی سماعت فرمائیں۔ اسی نے فاش کر ڈالے میرے راز، اسی نے فاش کر ڈالے میرے راز، ہوا کرتا تھا جو ہمراز میرا۔ زہیر فاروقی نے پہلی بار شرکت درج کرائی اور شعر جو پڑھے وہ سبھی نے سراہے، تعریف کی، یعنی ایسے شعراء کی ضرورت کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں وہ بھی، شعر سماعت فرمائیں کہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں وہ بھی، سمجھتے ہیں جو خود کو آسمانی۔ آفتاب اسد تانوی طویل قامت شاعر ہیں، پرانے شاعر ہیں، خوب شعر کہتے ہیں۔ ان کا یہ شعر پسند کیا گیا کہ قناعت سے کیے جاتا ہوں حاجت کا مداوا میں، قناعت سے کیے جاتا ہوں حاجت کا مداوا میں، بگڑ جائے تو ہر زخم جگر ناسور ہوتا ہے۔ رضوان فاروقی کا شعر بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ جاگتے تھے بے کسوں کی دستگیری کے لیے، جاگتے تھے بے کسوں کی دستگیری کے لیے، تھے امیر وقت اور راتوں کو خوابیدہ نہ تھے، قربتوں میں بھی ہے آداب محبت کا خیال۔ محمد فاروق جاذب جنہوں نے پروگرام کی سرپرستی فرمائی، ان کا شعر بھی سماعت فرمائیں کہ قربتوں میں بھی ہے آداب محبت کا خیال، قربتوں میں بھی ہے آداب محبت کا خیال، ہم جنون شوق بھی رکھتے ہیں معیاری بہت۔ اور دوسرا شعر بھی سماعت فرما لیں کہ ایک ہی گھر میں پلی ہیں گو کہ 2 بہنیں مگر، ایک ہی گھر میں پلی ہیں گو کہ 2 بہنیں مگر، ایک بڑی ہی لاڈلی ہے ایک بیچاری بہت۔ لکھنؤ میں جامعۃ القرہ بھی ہے اور بیت القرہ بھی۔ بیت القرہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 3 پشتوں سے اس گھر میں قاریان قرآن کلام اللہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خلوص سے، لگن سے، انہماک سے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہو اور بار بار ہو۔ قاری شمس الہدیٰ رحمانی کے سرپرست ہیں، ان کے بیٹوں میں سے 2 بحمداللہ قاری ہیں اور درس و تدریس میں منہمک ہیں۔ خبر حاضر ہے، بیت القرہ با قاضی متصل مولوی انوار باغ میں حسب روایت قدیم اجتماعی طور پر ورد درود پاک کا اہتمام زیر سرپرستی قاری شمس الہدیٰ رحمانی ہوا۔ اس موقع پر مشاعرہ نعت کا اہتمام بھی ہوا۔ واضح رہے یہ اہتمام ہر ماہ کے پہلے سنیچر کو گزشتہ 21 برسوں سے بعد نماز عشاء ہوتا ہے، جس میں اپنے وقت کے اکابر علماء نے وقتاً فوقتاً شرکت فرمائی ہے۔ واعظ و نصیحت کا مستحسن دور چلا ہے، اس دفعہ بھی یہ مستحسن سلسلہ برقرار رہا۔ قرائے کرام نے والہانہ انداز سے قرات
قرآن اور شعراء نے حمد و نعت و منقبت سے قلوب کو مصفہ اور مجلہ کیا۔ شعراء کا کلام مندرجہ ذیل ہے، سماعت فرمائیں۔ جو درمیان سے ہٹ جائیں ان کے احسانات، جو درمیان سے ہٹ جائیں ان کے احسانات، قسم خدا کی یہ امت یتیم ہو جائے۔ یہ سرپرست ہماری محفل کے جناب جاذب لکھنوی کا شعر ہے۔ رفعت شہداء صدیقی فرماتے ہیں کہ نبی کے چاہنے والے نبی کی راہ چلتے ہیں، نبی کے چاہنے والے نبی کی راہ چلتے ہیں، نہ وہ راہیں بدلتے ہیں نہ وہ رہبر بدلتے ہیں۔ یہ شعر رفعت شہداء صدیقی کا ہے، سماعت فرمائیں۔ رضوان فاروقی کا شعر، کیوں رہنما کو ڈھونڈیں جب رہنمائی کو خود، کیوں رہنما کو ڈھونڈیں جب رہنمائی کو خود، قرآن ہے ہمارا قرآن ہے ہمارا۔ نصیر احمد نصیر یوں گویا ہوتے ہیں، وجود عالم سے اور پہلے جناب آدم سے اور پہلے، وجود عالم سے اور پہلے جناب آدم سے اور پہلے، خدا کی رحمت کو پانے والے میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں۔ جناب معاشر گونڈوی صاحب نے چونکہ نظم پیش کی لہذا ان کی اشعار پیش کیا جانا طوالت کا سبب بنے گا۔ کبھی موقع ملا تو ان سے وہ نظم میرے نبی میرے نبی میرے نبی پڑھائی جائے گی اور اپنے قارئین تک پہنچائی جائے گی۔ سماعت فرمائیں جلال لکھنوی کا شعر، جہاں خلوص و محبت کا باب آئے گا، جہاں خلوص و محبت کا باب آئے گا، زباں پہ ذکر رسالت مآب آئے گا۔ ضروری ہے ان قرائے کرام کا ذکر کرنا جنہوں نے اس محفل میں چار چاند لگائے، اس محفل کو مبارک و مسعود بنایا۔ ان نام نامی میں نام ہے قاری شبیر صاحب کا جو 40 برس سعودی عرب میں رہے، درس و تدریس سے منہمک رہے اور اب وہ لکھنؤ میں بحمداللہ موجود ہیں۔ حکیم آغاز جو بالکل تازہ بتازہ ہیں، حکیم ہیں اور ان سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی دعاؤں سے انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا اور اتفاق سے ان کا تخلص بھی آغاز۔ شہزاد ندوی صاحب نے شرکت کی، قاری عبدالوحید صاحب موجود تھے، قاری اسلم صاحب تھے، قاری ندیم صاحب، قاری بدر الدجا، قاری صدر الاولا، شمس الضحیٰ اور اہل محلہ قابل ذکر ہیں۔ دونوں محافل میں جن شعراء نے شرکت کی ان کی تعداد کم و بیش 2 درجن ہے۔ میں ان ناموں کو یہاں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے آئینہ ٹوٹا ہوا ہو تو ہم بہت دیر تک اپنے چہرے کو اس آئینے میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا آئینہ سننے والے ہیں، عوام ہیں، ان کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پارٹ۔ نام نامی شرکا کے اس طرح ہیں اور شعراء کرام کے پربھات کمار سرور لکھنوی، محشر گونڈوی، ہرشد مصرا، عتیق ارحم، ابھیشریش تیواری، منور جعفری، دھیرج مشر، شکیل گیابی، محمد علی الوی، حیدر الوی، آشوتوش پانڈے، بلونت سنگھ، جانی لکھنوی، ونمر سنگھ، مبشر لکھنوی، شروتی بھٹاچاریہ، جلال لکھنوی، یوگی یوگیش وغیرہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔